کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ سندھ حکومت نے کہا کہ اہل خانہ نے خط لکھ کر تحقیقات پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ جوڈیشل تحقیقات سے خدشات کا ازالہ ہوگا۔ کمیشن، پولیس، میڈیکو لیگل افسران سمیت متعلقہ حکام کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ فرائض میں غفلت یا شواہد میں رد و بدل ثابت ہونے پر کارروائی کی سفارش کی جا سکے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب آج ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لاہ عمل پر مشاورت۔ عمران خان کے طبی معائنے اور پارلیمنٹ سے ترمیمی بلز کی منظوری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی پہلی ملاقات۔ ملک میں سیاسی حالات پر مشورے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اہم ملاقات میں شریک۔ ذاتی امراء میں ہونے والی ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر غور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بانی پیٹے کا شفا انٹرنیشنل اسپتال میں علاج کرانے کا حکم دیا۔ حکومت نے عدالتی حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دوستی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات، مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پاکستان ہمیشہ آپ کا دوسرا گھر رہے گا۔ جماعت اسلامی کا بدھ کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے، غریب کو روٹی نہیں مل رہی، کسان پریشان ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا عوام دوست نہیں۔ آئی پی پیز کو ختم کیا جائے، حکومت اپنے خرچے کم کرے، ہمارا دھرنا طویل اور فیصلہ کن ثابت ہوگا، حکومت کو ہمارے پاس آنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا کسی گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے سے انکار۔ میئر کراچی کے جماعت اسلامی پر وار۔ کہا کہ جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے، متاثر کراچی والے ہو رہے ہیں۔ حافظ نعیم کو وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا مشورہ۔ مرتضی وہاب نے ایم کیو ایم کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ کہا کہ یہ شہر کو اس لیے الگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ چڑیا گھر پر دکانیں بنا سکیں، پلاٹس پر شادی ہال بنا سکیں۔ انہوں نے کبھی کراچی سے وفا نہیں کی۔ ایک دن خالد مقبول پر تنقید کرتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں ہمارا چیئرمین ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب آج ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لاہ عمل پر مشاورت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم۔ تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھل گئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے نئے اوقات کار بھی جاری کر دیے۔ سنگل شفٹ کے اسکول صبح 8 بجے لگیں گے اور چھٹی 1:30 بجے ہوگی۔ ڈبل شفٹ والے اسکول صبح 8 سے دوپہر 12 بجے کھلیں گے۔ سیکنڈ شفٹ والے اسکول دوپہر 1 سے شام 5:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ بغیر مشاورت فیصلہ قبول نہیں، سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں، تحقیقات کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں۔ 19 اگست کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھا جس میں پوچھے گئے سوالات کے جواب اب تک نہیں دیے گئے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ راولپنڈی میں خاتون کا قتل، مقتولہ کے شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی۔ ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جائیں گے۔ مرکزی ملزم کے والد کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ ملزم نے اپنے ملازم کو واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ اسحاق ڈار کا ازبیک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے ایران کو ونیزویلا بنانے کا منصوبہ بنایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. عوام کے متفقہ موقف نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں مدد دی. ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے. ملک مشکلات کے باوجود مضبوطی سے کھڑا ہے. سابق امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی. اب نیر ہرمز کی مسلسل بندش سے امریکہ پر معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے. صرف معاشی دباؤ ایران کو جنگ کے خاتمے پر آمادہ نہیں کر سکتا. CNN کو انٹرویو میں کہا کہ ایران پر مزید دباؤ بڑھانے کی بجائے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دفاعی طاقت ملک اور ریاست کی ضرورت ہے. مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں. پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا. حکمرانوں کا آئین پر عمل نہ کرنا کوتاہی ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے قطر کے وفد کی ملاقات. پاکستان اور قطر کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے پر زور. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور مکالمے کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. شام کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے نئے دور کا آغاز قرار. شامی نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان نے شام کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. شام کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا. شامی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا. دونوں ممالک کا تجارتی روابط بڑھانے کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال. کراچی میں ونگو پیر روڈ پر نیا ناظم آباد میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج. مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ. علاقہ میدان جنگ بن گیا. پولیس کے مطابق مظاہرین کے تشدد سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. مری میں اپر چیکا گلی روڈ پر کار کھائی میں جا گری. 5 افراد زخمی، اسپتال منتقل. 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کا شکار افراد کا تعلق گولڑا شریف اسلام آباد سے ہے. پانٹنگ ماؤنٹین سے کوپیما ڈاکٹر اسما کی میت کی واپسی کی کوشش. وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ امید تھی کہ ریسکیو ٹیم کیمپ 3 تک پہنچے گی. شدید برفباری اور تیز ہواؤں کے باعث ٹیم کو واپس کیمپ 2 آنا پڑا. ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دے دی. موجودہ حالات میں جو ممکن ہوا کریں گے. افریقی ملک گنی میں کچرے کا پہاڑ قریبی آبادی پر آ گرا. 30 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. کئی گھر اور گاڑیاں بھی دب گئی. مقامی حکام کے مطابق شدید بارش کے باعث کچرا سلائیڈنگ کرتے ہوئے آبادی پر گرا. امریکی ریاست نوئیڈا میں جنگلات میں آگ لگنے سے تباہی. 10,500 ایکڑ رقبے کو نقصان پہنچا. ہنگامی حالت نافذ. 42,000 افراد کی نقل مکانی. مزید 45,000 افراد انخلاء کے لیے تیار. متاثرہ علاقوں میں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. ملک میں ایک ہفتے سے جاری بارشوں کا سلسلہ تھم گیا. بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان. تاہم شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. پاکستان کے محمد زبیر کی شاندار کارکردگی. اپنی ٹیم کو پیرس میں ہونے والے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا ٹائٹل جتوا دیا. ٹرافی دینے کی تقریب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر کی شرکت. فاتح ٹیم کو 2 ارب روپے جبکہ محمد زبیر کو 7 کروڑ روپے کے قریب انعامی رقم ملی.